یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان ہاؤس لندن میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ہاؤس لندن میں سادہ اور باوقار تقریب میں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK حسیب ارسلان رپورٹ کریں گے۔ تقریب میں ہائی کمیشن کے حکام، برطانوی، پاکستانی اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ ہائی کمشنر نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ یوم پاکستان ہمارے بانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو متحد کیا تاکہ وہ ایک قوم کے طور پر یکجا ہو کر آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں اور اپنی رسومات اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، تاہم پاکستان پڑوسی ممالک کی جانب سے کسی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستانی قوم مشکلات کے باوجود ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی ہدایات کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن لندن کفایت شعاری کے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کر رہا ہے، تاہم یہ اقدامات ہائی کمیشن کی کارکردگی اور کام کو متاثر نہیں کریں گے۔ یہ جی پاکستان کی سفارتکاری وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں چیف آف ڈیفنس فورسز، ہمارے وزیر خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، تمام لیڈرشپ جو ہے بہت ہی آپ کے سامنے پرفارمنس کتنی ہماری کامیاب رہی ہے۔ ہمارا اس جنگ میں ایک ہی مقصد رہا ہے اور ایک ہی کنٹینشن ہے، وہ امن اور ڈائیلاگ کے ساتھ امن ہے۔ ہم اس میں فیسیلیٹیشن کی بھی کوشش ادا کرتے رہے ہیں۔ ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اس کو جلد از جلد ڈائیلاگ کی طرف لے کے جائے، امن کی طرف لے کے جایا جائے، کیونکہ ہمارا تو خطہ ہے اور یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ہم اشارہ کرتے رہتے ہیں، ہماری رہنما جو ہے اس طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے اس جنگ کی وجہ سے اسپل اوور ہو کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ڈائیلاگ کیا جائے، پاکستان کی جو کنٹینشن ہے جلد کیا جائے، مکمل کیا جائے اور امن کی طرف جایا جائے۔ 23 مارچ کا میسیج ہے، لاہور ریزولوشن کا میسیج ہے، 1956 کا پاکستان کا جو پہلا آئین بنا تھا اور پاکستان اسلامک ریپبلک ڈکلیئر ہوا تھا، اس کا میسیج ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ یاد کراتا ہے ہر سال کس طرح سے پاک افواج جو ہے ملک کی سرحدوں کی 1947 سے لے کے 2026 تک ہر سال حفاظت کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت کرے گی۔ خاص طور پہ موجودہ صورتحال میں جب ہمارا ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر اور نارتھ ویسٹرن بارڈر تینوں جو ہیں رسک اور تھریٹس کا شکار ہیں، تو اس میں بڑا جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ پاک فوج جو ہے اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور میں گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے جو ہے پیٹرول کی جو پرائسز تھی وہ سیدھا عوام کو ڈیلیور کی، رادر دین کہ جی آپ اپنے ووٹس کو سیکیور کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولیں اور سبسڈی جو ہے دیتے جائیں بار بار اور پھر ملک سرکولر ڈیپٹ کا شکار ہو جائے۔ I'm here for the celebrations of 23rd March and it's an amazing place and lovely people, so I'm glad I'm here. 23 March is a big event for Pakistan, all Pakistani in London and all over the world. اس دفعہ بیکاز آف دا سچویشن جو ہماری دنیا میں چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ ذرا اس کو سادگی سے منا رہے ہیں، اور لیکن دل ہمارے خوش ہیں کیونکہ 23 مارچ ایک بڑا دن ہے فار پاکستانیز، اینڈ میرا خیال ہے اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ ہمارا یوم پاکستان ہے۔ تو میں سب کو یوم پاکستان مبارک کہتی ہوں اور دعا گو ہوں اپنے سب مسلمانوں کے لیے جو اس وقت مشکل میں ہیں اور مشکل سے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ آج یہاں پہ پاکستان ہاؤس میں آپ کے تمام ویوروں کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسے ہمارے ہائی کمشنر صاحب کے بہت سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس مشکل گھڑی سے پاکستان گزر رہا ہے، میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں آرم فورسز کو، اپنے پرائم منسٹر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، جس طریقے سے وہ اس مشکل گھڑی میں ہینڈل کر رہے ہیں۔ لیکن پیغام یہ ہے کہ جتنے پاکستانی اس مشکل ٹائم میں سب کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، اور دوبارہ پاکستان زندہ باد اور یوم آزادی کی مبارک تمام دنیا میں سب کو۔ جی، آج کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسان نے ایک چیز کی نیت کر لی ہو تو 7 سال بعد ہی صحیح آپ اپنا ملک بنا لیتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 میں ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا، راہدار پاکستان پیش ہوئی، اور 1947 میں صرف 7 سال میں بغیر کسی ملک کا ہم نے قبضہ کیے، جیسے کہ باقی ملکوں نے کیا، بغیر کسی کو تنگ کیے ہم نے اپنا ملک بنایا، اور وہی ملک دیکھ رہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور جو لوگ 1998 میں مون کر رہے تھے کہ کیوں ہم نے دھماکے کیے، آج ان کو اس کی پتہ چل گئی ہے کہ 28 سال بعد کی کتنی اہمیت تھی۔ آج ہم پاکستان ہاؤس میں اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں، تمام پاکستانی بھائی
UK ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी और हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री और दीगर यहाँ जो हमारे सब जर्नलिस्ट हैं मोर और लेस सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए। दो बड़ी चीज़ें अजीम है आज हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक 23 मार्च जो है हमारे लिए जो हर साल आता है उसमें हम तो हर साल भरपूर खुशियों से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट और क्यों है कि हमारे पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल हिज एक्सेलेंसी, जो उन्होंने अचीव किया है इतनी मुश्किलात अपने टेन्योर में पिछले 2.5 सालों में, वो आज तक किसी हाई कमिश्नर ने इतनी मुश्किलात में नहीं अचीव किया। उन्होंने पाकिस्तान PIA को वापस लॉन्च कराया, उन्होंने उठा के नेगेटिविटियों को ख़त्म किया और एम्बेसियों के बाद कितने एनिमीज ऑफ पाकिस्तान ने झगड़े करने की कोशिश की, उनको डील किया। और हाई कमिश्नर साहब जिंदाबाद, ये अमेजिंग। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की नुमाया खिदमात और मुख्तलिफ शोबों में उनकी गैर मामूली कारकर्दगी का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबियां पाकिस्तान के लिए बेपनाह फ़ख्र का बायस हैं। हाई कमिश्नर ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत उनके हक़ के खुद इरादियत की सफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया।